الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہے اور وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہے، وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور عام لوگوں سے بھی نرمی سے بات کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور نیکی کی باتیں کرنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے یہ وعدے کو توڑ دیے اور تم حق سے بچتے پھرنے والے ہو۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسروں کا خون نہیں بہاؤ گے، نہ اپنے لوگوں کو گھروں سے اپنی بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، اور پھر تم نے حکم کو اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے تھے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی تم آپس میں قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کے لوگوں کو شہر سے باہر نکال رہے ہو اور ان پہ زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائے اور اگر وہ پکڑے گئے تو تم پیسے دے کر انہیں چھڑا بھی دیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہے، حالانکہ ان کا وطن سے باہر نکالے جانا بھی تم پر حرام کر دیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے ہے، اور قیامت میں ان لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی لذت و عشرت کو خرید لیا ہے، سو نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی اور ان کے بعد پے در پے بہت سارے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کو فرزند بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانی عطا کی، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لائے جو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم اکڑ گئے اور تم نے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کرنے لگے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ اختلاف ہے، ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے تو وہ بہت کم ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس کتاب توریت کی کنفرمیشن کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہی نبی نازل ہوا اور وہی نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آئے جن کو وہ پہلے سے پہچانتے تھے، تو اس کے خلاف ہو گئے، بس ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آیت نمبر 90 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، صرف حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے وہی نازل کرتا ہے، بس وہ غضب کے سزاوار ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور جو کتاب کی
اور اس کتاب کی بھی تصدیق یعنی کنفرمیشن کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنے کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کی کھلی نشانیاں خود موسیٰ علیہ السلام لائے تو پھر تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اور تم حقیقت میں ہو ہی ظالم جفاکار یعنی بے وفا۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا اور کہا ہماری دی ہوئی چیزوں کو مضبوط تھام لو اور ہمارے حکم مانو، اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت رچا دی گئی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بتا دی یہ باتیں بہت ہی بری ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے، یعنی خدا بنا لیے ہے سو ایمان، یعنی جو بچھڑے کو خدا بنا لیتے ان لوگ کا وہ ایمان ہے اگر حقیقت میں تم پر رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک تمہارا گھر ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھ کفر میں رنگے ہوئے ہیں اور اللہ ان ظالموں کی تمام باتیں خوب معلوم ہیں۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو عمر دراز کی آرزو کرنے کی حرص کرنے والے پائیں گے یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کی عمر 1000 سال مل جائے، اگر انہیں اتنی عمر بھی مل جائے تو بھی یہ اس عذاب سے بچنے والے نہیں اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر قرآن اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اس سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روشن آیتیں اور نشانیاں اتاری ہے اور نافرمانوں کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروپ نے اسے توڑ دیا بلکہ ان میں سے کچھ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔